نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں اپنے چینل پلے اسلام کے اوپر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں پانی کے متعلق چند احکام۔ کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے؟ کنویں یا چشمے یا نل کا پانی، بارش یا پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، ندی نالے اور دریا کا پانی، سمندر کا پانی اگرچہ کھارا ہو، تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ اگر کسی پاک چیز کے ملنے سے پانی کے رنگ، بو یا مزے میں فرق آ گیا ہو مگر اس کا پتلا پن نہ گیا ہو تو اسے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ، مزے یا بو میں فرق آ گیا لیکن وہ چیز پانی میں پکائی نہیں گئی، نہ پانی کے پتلے پن میں فرق آیا، جیسے بہتے ہوئے پانی میں ریت مل گئی یا پانی میں زعفران پڑ گیا اور اس کا خفیف سا رنگ پانی میں آ گیا، یا صابن، چونا، اسی طرح کوئی اور چیز گر پڑی، تو ان سب صورتوں میں اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ لیکن اگر زعفران کے گرنے سے پانی کا رنگ اتنا شوخ ہو جائے کہ کپڑا رنگا جا سکے تو وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اگر پانی میں اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کی رنگت غالب نہ ہو تو وضو جائز ہے۔ اگر دودھ کی رنگت غالب آ جائے تو پھر وضو جائز نہیں ہوتا۔ غالب اور مغلوب میں فرق اس طرح ہوگا کہ جب تک یہ کہیں کہ یہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گئے ہیں تب تک تو وضو جائز ہے، جب اسے لسی سے معصوم کرنے لگیں تو وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اگر درختوں کے پتے گرنے سے پانی سے بدبو آنے لگی اور رنگ اور مزہ بھی بدل گیا تو اسے وضو اور غسل جائز ہے، ہاں جب تک کہ وہ پانی پتلا رہے۔ اور اگر پتے زیادہ مقدار میں گر کر پانی کو گاڑھا کر دیں تو جائز نہیں ہوگا۔ پانی میں پاک چیز کے گرنے سے اس سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی غسل اور وضو جائز رہتا ہے۔ ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو اسے وضو اور غسل جائز نہیں ہوتا۔ اگر مسافر کو کسی جنگل میں کہیں تھوڑا سا پانی ملا تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہو تو اسے وضو اور غسل جائز ہے، محض اس وہم اور شک کی بنیاد پہ کہ یہ پانی پلیت ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ شک کی بنیاد پہ، وہم کی بنیاد پہ اس پانی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے اس پانی کی موجودگی میں تیمم کر لیا تو درست نہ ہوگا۔ اگر پانی میں کوئی ایسی چیز پکائی گئی جس سے میل کچیل صاف ہو اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا نہ ہو تو اسے وضو اور غسل درست ہے۔ جیسے غسل میت کے لیے پانی میں بیری کے پتے پکائے جاتے ہیں، لیکن اگر پتے اتنے زیادہ ڈال دیے جائیں کہ پانی گاڑھا ہو جائے تو اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے۔ اب کن پانیوں سے وضو جائز نہیں ہوتا؟ نمبر 1، وہ پانی جس کا رنگ، بو یا مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کے بعد بدل کر وہ پانی گاڑھا ہو گیا ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ یا کسی پھل یا درخت یا پتوں کا نچوڑا ہوا پانی یا کشید کیا ہوا عرق، گنے کا رس، تربوز کا پانی، ان سب چیزوں سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا پانی جو تھوڑی مقدار میں ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور مر گیا ہو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب آ جائے یعنی پلیدی زیادہ ہو جائے، پانی تھوڑا ہو جائے، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ وہ استعمال والا پانی
جسے کوئی شخص وضو یا غسل کر چکا ہو اس سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ ہاں، استعمال والا پانی پاک ہے، مگر وضو اور غسل کے کام وہ پانی نہیں آ سکتا۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔